السلام علیکم ناظرین، پروگرام رپورٹرز کے ساتھ میں خابر گمن اور چودھری غلام حسین صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ایک لمبا چوڑا خط لکھا ہے جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے نام، اور وہ خط جو ہے وہ ایک ہی ایشو کے ارد گرد سارے کا سارا گھوم رہا ہے۔ وہ ایشو ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر جو انتخابات کے کروانے کے حوالے سے ایک مرحلہ چلا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ڈیٹس نہیں مل رہی تھی، ڈیٹس مل رہی، الیکشن کمیشن نے ڈیٹس دیں، اس کے بعد ایک دن پہلے آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے وہ جو ڈیٹس دی تھی خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے 30 اپریل کی ڈیٹ کا طے کیا گیا تھا، وہ بھی انہوں نے تاریخ واپس لے لی ہے۔ اسی سارے ایشو کو سامنے رکھتے ہوئے صدر پاکستان نے اب ایک خط لکھا ہے۔ صدر پاکستان اپنے خط کے اندر جو ڈائریکٹلی انہوں نے وزیر اعظم کے نام لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ توہین عدالت سے بچنے کے لیے متعلقہ حکام کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مقررہ وقت میں عام انتخابات کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کی ہدایت کریں۔ یہ صدر پاکستان جو ہے وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ صدر مملکت کی جانب سے جو یہ سارے کا سارا معاملہ ہے اس میں وہ تشریح کر رہے ہیں کہ ایک ہی روز قبل کمشنر الیکشن کمیشن پاکستان نے 30 اپریل بروز اتوار کو پنجاب میں ہونے والے صوبائی اسمبلی کے عام انتخابات 18 اکتوبر تک ملتوی کرنے کا اعلان کیا تھا۔ خط کے متن میں ناظرین صدر مملکت نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے تمام متعلقہ انتظامی حکام کو انسانی حقوق کی پامالی سے باز رہنے کی ہدایت کی جائے۔ ماضی قریب میں پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا نے بنیادی انسانی حقوق کی واضح خلاف ورزیوں کے واقعات کو اجاگر کیا ہے۔ ایسے واقعات کے تدارک و اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ وزیر اعظم کے نوٹس میں یہ ساری باتیں لائی جائیں۔ اور مزید صدر پاکستان یہ لکھتے ہیں کہ آرٹیکل 105 اور 112 کے تحت صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل پر آرٹیکل 224(2) کے تحت 90 دن کے اندر انتخابات کرانا ضروری ہیں۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو صدر کو 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کے لیے تاریخ تجویز کرنے کا حکم دیا۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ خیبر پختونخوا کو بھی صوبائی اسمبلی کے ٹائم فریم کے مطابق عام انتخابات کے انعقاد کے لیے جو ہے تاریخ مقرر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن لگتا ہے یہ بڑا اہم پہلو ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وفاقی اور نگراں حکومتوں نے متعلقہ محکموں کے سربراہان کو عام انتخابات کے انعقاد کے لیے ضروری تعاون فراہم کرنے سے معذوری ظاہر کرنے کا کہا۔ صدر پاکستان یہ الج کر رہے ہیں، یہ چارج شیٹ کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ اور متعلقہ دو جو صوبائی حکومتیں ہیں کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر۔ صدر پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے جو محترم وزیر اعظم صاحب وفاق کے اندر اور جو متعلقہ دو قائم مقام حکومتیں ہیں صوبائی حکومتیں، انہوں نے اپنے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں جن سے مدد الیکشن کمیشن نے چاہی، فائنانس منسٹری فیڈرل میں، انٹیریئر منسٹری فیڈرل میں، وزارت دفاع فیڈرل میں، اور اسی طرح پنجاب کے اندر جو ہے آئی جی ہیں، وہاں پہ چیف سیکرٹری ہیں۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے صدر پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ متعلقہ حکومتوں نے ان محکموں کو یہ کہہ دیا کہ آپ نے الیکشن کمیشن کو جو مدد درکار ہے یہ صوبائی سطح کے اوپر انتخابات کروانے کے حوالے سے آپ نے ان کو منع کر دیا۔ یہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے صدر پاکستان پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور متعلقہ جو صوبائی حکومتوں کے اوپر یہ لگا رہے ہیں۔ اچھا، ان کا کہنا ہے کہ آئین کے تحت صوبائی اور صوبائی جو ہے ایگزیکٹو اتھارٹیز کا فرض ہے کہ وہ کمشنر اور الیکشن کمیشن کو ان کے فرائض کی انجام دہی میں مدد کریں، اور میری رائے میں ایگزیکٹو اتھارٹیز اور سرکاری محکموں نے آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے۔ اس حوالے سے یہ صدر پاکستان لکھ رہے ہیں۔ صدر پاکستان نے مزید کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 30 اپریل کو پنجاب میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے اپنے اعلان پر عمل نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں نے عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے جو 8 اکتوبر کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدر پاکستان نے اپنے اس خط کے اندر جو موجودہ ملک کے اندر اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہیں، پرچے ہو رہے ہیں، خاص طور پر صحافیوں کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح دن دہاڑے صحافیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور دہشت گردی کے پرچے جو ہے فائل کر دیے جاتے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا ملک کے کس کونے میں پرچے ہو رہے ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا صدر پاکستان نے کہ پاکستان کے اندر جو رینکنگ ہے ہماری انٹرنیشنل لیول کے اوپر فریڈم آف پریس کی، وہ پہلے 140 سے گر کے اب وہ 157 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں،
کیونکہ ان سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا. یہ جو قانونی پیچیدگیاں ہمارے سامنے ہو گئی ہیں قانونی. اب تو جو اعتزاز صاحب اب تو یہ بہت بڑا آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے. اتنے زیادہ سوالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون کیا کرے گا. ایونچولی تو یہی سمجھ آ رہی ہے ایک چیز کی کہ چونکہ یہ سو موٹو نوٹس لیا گیا جو ہے سپریم کورٹ نے ایک حکم دیا. حکم واضح تھا تمام اداروں کے لیے کہ یہ الیکشن آپ نے کروانے ہیں ود 90 ڈیز. اگر 90 ڈیز کے اندر نہیں ہو سکتا چند دن آگے پیچھے ہو سکتا تو وہ کر لیں. یہ حکم عدولی ہو گئی ہے. وہ الیکشن کمیشن نے واضح طور پر آج نوٹیفیکیشن بھی کر دیا ہے. وہ میں آپ کو اعتزاز صاحب پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو طاقت ہے آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت اس کو استعمال کرتے ہوئے, پھر آرٹیکل 254 کا ذکر کیا اس کو استعمال کرتے ہوئے, سیکشن 58 اور سیکشن 8C آف دا الیکشن ایکٹ 2017 کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پہلے کا نوٹیفیکیشن تھا 30 اپریل کا اس کو ہم ودرا کر رہے ہیں اور اگلی جو تاریخ ہے 8 اکتوبر کی ہم دیکھ رہے ہیں. اب الیکشن 8 اکتوبر کو ہوں گے. سر ہمیں کچھ سمجھا دیں, پاکستان کی عوام کو سمجھا دیں کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. یہ تو بہت بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے جو پریزیڈنٹ کی طرف سے آئی ہے. صدر کا آفس جو ہے وہ ایک انتہائی کلیدی آفس ہے. اس کی پاورز چاہے کم ہو لیکن آئینی اعتبار سے اس کا انڈر سیکشن 41 آرٹیکل 41 he is the head of state and shall represent the republic. تو وہ چاروں صوبوں اور جو وفاق ہے اس کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہے اور ریپبلک کا نمائندہ بھی ہے. اور آرٹیکل 46 کے تحت یہ لازم ہے وزیر اعظم کو پر ٹو کیپ دی پریزیڈنٹ انفارم. یہ ذکر کیا ہے صدر پاکستان نے اپنے خط میں ذکر کیا ہے کہ آپ کو مجھے انفارم کرنا تھا اور آپ مجھے کسی معاملے میں نہ مجھے انفارم کر رہے ہیں اور نہ ہی میری مشاورت لے رہے ہیں. اس خط میں بھی لکھا ہے. جی یہ آرٹیکل 46 یہ کہتا ہی یہ ہے دی پرائم منسٹر شیل کیپ دا پریزیڈنٹ انفارم آن آل میٹرز آف انٹرنل اینڈ فارن پالیسی اینڈ آل لیجسلیٹو پروپوزل the federal government intends to bring to before parliament. تو یہ جو امپورٹنٹ میٹر ہیں ان کے بارے میں پرائم منسٹر کے پر لازم ہے. اس کا ایک آئینی فریضہ ہے اور اگر یہ آئینی اپنے اس فرض پہ وہ پورا نہیں اترتا یا صدر کو یہ شکایت ہوتی ہے اور واقعتاً یہ کوئی سمری کبھی کوئی انفارمیشن اور کوئی لیٹر نہیں لکھا پرائم منسٹر نے صدر صاحب کو کوئی انفارمیشن نہیں دیا تو آرٹیکل 46 کی اس میں اور اگر سپریم کورٹ کے احکامات نہیں مانے تو وہ کنٹیمپٹ بھی ہے. اس کے علاوہ صرف وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے پر کنٹیمپٹ بھی ہوگا. اور کنٹیمپٹ کے معنی یہ ہے کہ اگر کنٹیمپٹ میں وہ ان کو یہ سپریم کورٹ یہ سمجھے کہ انہوں نے واقعی توہین عدالت کی ہے تو توہین عدالت کی سزا کے ساتھ ساتھ 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن اینڈ ریموول فرام آفس ہے جو کہ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہوا تھا. جی چودھری غلام حسین صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں اب اعتزاز احسن صاحب آپ کا جو انڈرسٹینڈنگ تھی آئین اور قانون کی اور سپریم کورٹ کی آرڈرز کی جس انہوں نے فلیگرنٹ نیکڈ بلیٹنٹ طریقے سے اس کی وائلیشن کی ہے اور پھر ڈٹائی سے بیان دیا ہے کہ ہماری متفقہ رائے ہے کہ الیکشن نہیں کرانے چاہیے. یہ کون ہوتے ہیں؟ ابھی تک ان کو نکال کے باہر کیوں نہیں کیا گیا اور آئین کی وائلیشن پر ان کو جیلیں کیوں نہیں دکھائی گئی؟ واٹ از گوئنگ آن ان دس کنٹری؟ کس نے ان کو تسلی دی ہوئی ہے کہ جو مرضی کر لو، ہم عمران خان سے زیادہ نفرت کرتے ہیں، آپ مزے کرو، لگیاں نے موجاں لائی رکھو سوڑیا. کین یو لیو ان اے کنٹری لائک دس؟ نہیں، ہم تو خیر رہ ہی رہے ہیں اس میں اور رہتے رہیں گے. جنہوں نے باہر جانا ہوگا وہ باہر چلے جائیں گے، وہ لندن بیٹھے ہوں گے. وہاں سے ان کی بیٹی یہاں کہہ رہی ہوں گی کہ وہ بڑا بزدل ہے جو
اپنے گھر میں ہے اور وہ جو آتے ہی نہیں ہے، تو بہرحال اس کے قطع نظر یہ چیز جو ہے یہ تو ایک بہت سیریس میٹر ہو گیا ہے۔ یہ تو سپریم کورٹ کے سامنے یہ لیٹر تو بہت اہمیت اختیار کر جائے گا۔ اچھا بیرسٹر صاحب، اب سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا جو وہی 5 ممبر بینچ ہے اس سارے معاملے کو دوبارہ وہی لے گا؟ کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک حکم تھا، اس حکم کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا، واضح حکم تھا، تو اگلا آپ پروسیس کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک سو موٹو نوٹس تھا، کیا سپریم کورٹ خود اس کو فردر دیکھے گا یا پھر کسی پارٹی کو جا کے بتانا پڑے گا کہ سر یہ آپ کا حکم تھا اور یہ اس حکم عدولی ہو رہی ہے آن گراؤنڈ، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی؟ نہیں، یہ تو سپریم کورٹ سو موٹو بھی لے سکتا ہے، یہی تو سو موٹو والا کیس بنتا ہے۔ اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف بھی کسی کی کوئی کمپلینٹ ہے سچ نہیں تھی، وہ انہوں نے خود ہی لیا تھا 12 جنوری 2012 یا 2011 اس کو انہوں نے خود ہی نوٹس لیا تھا۔ اور یہ بھی اس میں لینا پڑے گا سپریم کورٹ کو، پڑھنا چاہیے، لینا چاہیے۔ اور لیکن اگر کوئی میرا خیال ہے جو میں آپ کے میڈیا پہ ہی سن رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی کوئی درخواست دے رہی ہے کنٹیمپٹ کی آف کورٹ کی، آج اسد عمر صاحب کا بیان تھا کہ غالباً آج انہوں نے جمع کرائی ہے یا نہیں کرائی، تو وہ اس میں بھی سپریم کورٹ یہ سارا معاملے کو اپنے ہاتھے میں لے سکتا ہے۔ اور کوئی 5 ممبر لارجر بینچ کی ضرورت نہیں ہے، 3 ممبر بینچ بھی اس کے لیے کافی ہے۔ یہ لارجر بینچز اور یہ فل کورٹ کا جو ہے، آپ دیکھیں فل کورٹ اگر بیٹھ جائے گا فار انسٹنس، تو اس کا مطلب ہے 15 ججز جو ہیں وہ اگر 15 ججز ایک دن وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور عدالت کا کام رکا ہوا ہے، تو 15 ججز مطلب عدالت ساری کا کام اگر 1 مہینہ لگاتے ہیں تو یہ 15 مہینے ہو گئے ججز کے آن جسٹ ون ایشو۔ چلیں بیرسٹر صاحب، یہ تو لاجسٹک ایشوز ہے، لیکن جو آئینی معاملہ اس وقت ہمارے سامنے درپیش ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہم نے دیکھا کہ متعدد بار جو ہے وکیل پیش ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہمیں آئین اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم کوئی تاریخ دیں۔ اب وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم الیکشن کروانے کے حوالے سے ایک ٹائم فریم طے کریں۔ یہ جو ایک کنٹراڈکشن آ گئی ہے، اب اس کی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اس کو کون حل کرے گا؟ نہیں، جو ٹائم ہے وہ تو ٹائم فریم دینا، وہ تو یا ڈیٹ اپوائنٹ کرنا الیکشن کی، وہ تو الیکشن کمیشن کو اس صورت میں ایکسرسائز کر سکتا ہے الیکشن کمشنر یا پریزیڈنٹ، اگر اگر گورنر نے خود ڈیزالو نہ کی ہو اسمبلی، اگر اس کے دستخط نہ کیے ہوں، اور 48 گھنٹے کے اندر بائی آپریشن آف لا، بائی آپریشن آف کانسٹیٹیوشنل ڈکٹیٹ وہ ڈیزالو ہوئی ہو، تو گورنر کہہ سکتا ہے کہ میں نے نہیں ڈیزالو کی تو میں اس کو ڈیٹ دینے کا ضروری نہیں ہے میرے لیے۔ لیکن اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو 90 دن کے اندر اس کے فرام دی ڈیٹ آف ڈسولوشن الیکشن ہونا تو ہر لحاظ سے لازم ہے اور سب مانتے ہیں۔ اس صورت میں ڈیٹ انڈر آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 2، کیونکہ الیکشن کرانا اوور آل ریسپانسبلٹی ہے چیف الیکشن کمشنر کی ہے، وہ بھی ڈیٹ دے سکتا ہے پرووائڈیڈ اٹ از ود ان 90 ڈیز۔ پہلے دن ہی اس کو 2 دن بیٹھ کے اور شیڈیول بنا کے ساری کمیشن کو بٹھا کے اور دے دینا چاہیے اس کو شیڈیول، اور زیادہ دیر نہیں لگانی چاہیے۔ ادھر تو 45 دن ویسے ہی کھیل کھال میں انہوں نے گزار دیے، ان کا خیال تھا کہ یہ اس سے گزر جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پر سپریم کورٹ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ سپریم کورٹ اس طرح اپنے آرڈرز کو فلاؤٹ کرنے دے لوگوں محکموں کو، کہ محکمہ کہتا ہے جی میرے پاس وہ نہیں ہے، فنڈز نہیں ہے،
اچھا میں بتاؤں جی بیرسٹر صاحب ایک منٹ میری گزارش سن لیں. فنڈ کا کس طرح 5 منٹ میں مل جاتے ہیں. 5 منٹ میں کس طرح ملتے ہیں؟ آپ جو فائنانس منسٹر ہے وہ سب سیکرٹریز کو بلا کے 5-6 محکموں کو چن کے وہ کمپیوٹر سے پوچھتا ہے ان کے کہ کتنے ایلوکیشن سالانہ بجٹ کی کتنی تھی. کمپیوٹر کہتا ہے 1,500 کروڑ مثال کے طور پہ. اس نے کہا کتنا اسپینڈ، نیکسٹ کوشچن کتنا اسپینڈ ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں 1,000 کروڑ، یعنی 500 کروڑ ادھر سے نکل آیا، 200 کروڑ ادھر سے، 400 کروڑ ادھر سے. تو 5 منٹ کی گیم ہے یہ. اور وہ نکال کے ان کو ان میں سے 50 ارب ری ایلوکیٹ کر کے، جبکہ آپ کے 18,000 ارب آپ خرچ کر رہے ہیں مہینے کا. 18,000 اس میں سے 50 ارب نکال کے آپ ان کو دے دیں چیف الیکشن کمیشن کو. اور اینڈ آف دی ایئر، اور اینڈ آف دی ایئر جب بجٹ ہوگا پاس ہونا ہوگا تو سپلیمنٹری بجٹ میں آپ ڈال کے ڈیمانڈ فار گرانٹ وہ آپ کو مل جائے گا اپروول. کیونکہ ایک تو بہت چھوٹی سی رقم ہے، دوسرا یہ کہ یہ کانسٹیٹیوشنل فنکشن کرانا کانسٹیٹیوشنل. تو وہ ری ایلوکیشن تو اتنی 5 منٹ میں نکال کے دے سکتا ہے حساب دار آگے. باقی یہ کہنا کہ میرے پاس نفری نہیں ہے یا یہ کوئی کانسٹیٹیوشن نے جب ایک ٹرم معین کر دی ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہوں گے، ورنہ وائڈ ہو جائے گا. کانسٹیٹیوشنل وائڈ خلا ہو جائے گی کہ اگر چیف منسٹر اور وہ نہ ہوئے منسٹر تو ایک وائڈ ہو جائے گا. کیونکہ یہ 90 دن سے 91 دن نہیں جا سکتے. مسٹر نقوی اور مسٹر اعظم جی بوتھ دیئر کیبنٹ سارے وزیر زیرو ہو جائیں گے. کوئی ڈپارٹمنٹل ہیڈ نہیں رہے گا انڈر دی رولز آف ٹو ایکسرسائز پاور اینڈ اتھارٹی انڈر دا رولز آف بزنس. جی چوئی صاحب. جی وہ یہ فرمائیں، اب ان کا تو کوئی جواز رہ نہیں گیا، نگران یہ کس طرح، اور 1 سال جو ہے الیکشن کے بغیر صوبے جو رہیں گے، یہ کس نے ان کو اختیار دیا؟ سمجھ سے باہر ہے. میں یہی بار بار پوچھ رہا ہوں، نہ آئین میں گنجائش ہے. آپ نے بار بار اس بات کی وضاحت کی ہے، پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز پر عمل کرنا ہے. ان کو کون یہ شے دے رہا ہے کہ نہیں آپ اس طرح ملک کی اینٹ سے اینٹ بجائیں اور آئین اور قانون کی دھجیاں اکھاڑے؟ اور ابھی کوئی جواز نہیں ہے کہ ابھی یہ کیٹ ہے کہ پھر آپ پرانی اسمبلیاں بحال کر کے پرانے وزرائے اعلیٰ بحال کریں گے یہ 8 مہینے؟ نہیں وہ نہیں بحال ہو سکتی، وہ قبر میں چلی گئی ہیں. وہ بحال کرنا تو مذاق ہوگا، اتنا بڑا مذاق ہوگا کہ جیسا کہ سپریم کورٹ نے بھی کبھی نہیں کیا ہوگا. اور سپریم کورٹ کے علاوہ، سپریم کورٹ میں اکثریت کے علاوہ کوئی نہیں بحال. وہ بھی بحال غلط ہوگا، نہیں ہو سکتی. وہ ڈیزالو ہو گئی، اس کو ایکسپٹ کر لیا سب پارٹیز نے ڈسولوشن کو. اور سپریم کورٹ نے بھی ایکسپٹ کر لیا کیونکہ وہاں یہ ایشو ریز ہوا تھا، اور ریز ہوا تھا کہ بحال ہو سکتی ہے کہ نہیں. اور اب تک کسی نے کوئی ریویو کوئی اس بات پہ بیسس پہ نہیں کیا. اچھا بیرسٹر صاحب، جو سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ کل الیکشن کمیشن نے جو اپنا لیٹر نکالا، جو حکم نامہ ایشو کیا، اس میں الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ڈسپائٹ آل دا بیسٹ ایفرٹس بائی دا کمیشن، دا فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس and all the executive authorities including law enforcement agencies have not been able to assist the commission for conduct of free, fair and transparent elections in the province of Punjab. یہ جو ایک فقرہ ہے، یہ جو ایک پیراگراف ہے، وہ واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ کمیشن نے اپنے جو ذمے سے اس کے جو ذمہ داری تھی اس کو انہوں نے گلے میں ڈال دیا فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے. آج صدر پاکستان نے اپنے خط میں یہ لکھا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے اپیرنٹلی اٹس لکس لائک کہ جو پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ ہیں وہ انہوں نے جان بوجھ کے اپنے ان اداروں کو کہا ہے کہ آپ جو ہے بالکل یہ جو مدد دینے سے انکاری ہو جائیں، اور یہ سارا ماحول بنا دیا گیا ہے. تو یہ ذمہ داری پھر یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کیا الیکشن کمیشن کے سر آئے گی، پھر یہ کیا صدر پاکستان کے پرائم منسٹر کے سر آئے گی، کس کے سر آئے گی؟ اگر تو یہ ہم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں the buck stops at the president or the buck stops at the chief or the buck stops at the prime minister، اگر تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ چلتے چلتے buck where the buck will stop تو وہ تو پرائم منسٹر تک اب جائے گی. اور یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر لا منسٹر
اور انٹیریئر منسٹر اور اٹارنی جنرل یہ تینوں کہتے ہیں ایک بات، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی ایک وزیر کسی کا صرف ذمہ نہیں، ان تینوں کا تو ہوگا تو ہوگا، لیکن اصل ذمہ پرائم منسٹر کا ہو جائے گا، کیونکہ دا بک اسٹاپس ایٹ دی پرائم منسٹر، اور پرائم منسٹر کو تیار رہنا چاہیے تھے کہ وہ یوسف رضا گیلانی کی طرح اس کو سزا بھی ہو جتنی بھی ہو، امپریزنمنٹ کی کم سے کم ہو. میں نہیں چاہتا لوگوں کو جیل بھیجنے میں خوش نہیں ہوتا ہوں، لیکن ڈسکوالیفیکیشن یوسف رضا سے جو سلوک ہوا وہ سلوک ان کے ساتھ بھی ہو، ورنہ یہ سمجھے جائیں گے کہ یہ بہت لاڈلے ہیں، پھر کہیں گے کہ لاڈلے کن کے جوڈیشری اچھا پرائم برسر صاحب، یہ ایک وہ آپ کے بارے میں آپ کے پارٹی کے ہی ہیں قاہرہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی خاص پیار محبت ہے شریف خاندان کے ساتھ، اس لیے آپ ان کے حوالے سے اس طرح کی ایک رائے رکھتے ہیں، اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ ہاں، وہ میں نے سنا، میں نے سوال کرنا آپ کو کل یا پرسوں انہوں نے فرمایا کہ اعتراض یہی نہیں کہ ان کی پیار محبت ہے، تنزن کہا، انہوں نے کہا وہ نفرت کرتے ہیں میرا کہنے شریف کا خاندان جی سے. جی میں قطعاً نفرت نہیں کرتا ہوں، میں تو کئی دنوں سے جب سے یہ چلا ہے کہ حملہ ہوا ہے قاتلانہ عمران خان پہ، میں تو ٹاک شوز میں بھی کہا ہوں کہ ان کے لیے، ان کی زندگی کے لیے دعا کرتا ہوں. میں والد صاحب نواز شریف اور مریم کی، میری اختلاف ان سے اپنی جگہ پر، اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ چند 5-6 صاحب میں نے سوال کرنا ہے کہ ان کو کچھ ہو گیا، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ. اس میں بلاول صاحب بھی ہے، اس میں آصف زرداری صاحب بھی ہے، یہ باپ اور بیٹی ہے، اور عمران بھی ہے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ ایک ریڈ لائن ہماری وکلاء کی چیف جسٹس کے ارد گرد بھی ہے، پر ان میں سے کسی کو کچھ ہو گیا، کوئی خدا نہ خواستہ، کوئی فزیکلی کوئی، تو یہ معاشرہ بالکل منتشر ہو جائے گا، بالکل اتنے اپوزنگ فورسز، اتنی انارکی آئے گی اس غم اور غصے میں. جس کو پچھلی دفعہ تو آصف زرداری نے کچھ ٹھنڈا بہت کر دیا تھا، پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے، جب لوگ جذباتی ہوئے تھے اور ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی. اس دفعہ کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا جو پاکستان کھپے کہہ کے اور خاموش کرا سکے. تو یہ میں نے تو کہا، لوگوں کو بھی کہا کہ آپ ان کی بھی دراز عمری کے لیے دعا کریں، اور میں بھی کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں. تو میری نفرت کوئی نہیں ہے، البتہ اختلاف ہے، اختلاف میری طرف سے میں سمجھتا ہوں، وہ بھی سمجھتے ہوں گے، پر میں بھی سمجھتا ہوں اصولی ہے، کوئی وہ بھی ذاتی نہیں ہے اختلاف، کسی ذات جی نہیں ہوں، ان کا وکیل بھی رہا ہوں آخر. اعتزاز احسن جو جب عدلیہ بحالی کے لیے موومنٹ لیڈ کی تھی اور تمام قربانی دی اور جیلیں، اور مطلب اس کی تفصیل میں نہیں جانا، اور ایک ہیروئک اسٹرگل کی آپ نے، آیا لوگ اعتزاز احسن کی طرف آج نہیں دیکھ رہے کہ آئین پر عمل درآمد کی مہم جو ہے وکلاء شروع کریں اور اعتزاز احسن اس کو لیڈ کریں؟ نہیں، لیڈ کرنے والے تو بہت اور ہیں. اب تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہم آرگنائزیشنلی کرتے تھے، بیچ میں جو تھوڑا بہت میرا حصہ آیا میں ضرور اس کے لیے تیار ہوں، راضی ہوں، لیکن وکلاء کے پلیٹ فارم پہ ہو اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پلیٹ فارم پہ ہو، کسی پارٹی کے پلیٹ فارم پہ نہ ہو، جس طرح ہم نے کیا تھا سب کو ساتھ لے کے، اور کسی شخصیت کے پلیٹ فارم پہ نہیں. تو ہم اس کے جوڈیشری کے لیے اگر ہم نے پہلے بھی اسٹرگل کی تھی تو آئندہ بھی کرنے کو تیار ہوں گے. ججز بھی ذرا خوش تگڑے ہو جائے تو پھر ہی بات ہے نا. تو اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر مشکل ہو جائے گا وکلاء پر. وکلاء پہرا دینے کو، میری جو اطلاعات ہے وہ وکلاء اپنی عدلیہ پر پہرا دینے کو تیار ہے، چاہے ان کے خلاف اندرونی یا بیرونی طور پہ اس ادارے کے سازش ہو رہی ہو. بہت شکریہ اعتزاز صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین، ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت جو وفاقی حکومت ہے، خاص طور پر الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے بعد وہ کس طرح کی سیاسی انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک.
ناظرین، آج اٹارنی جنرل شہزاد الہی صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے کہا جی کوئی میری پرسنل ریزنز ہیں، لیکن شہر اقتدار میں جو افواہیں گردش کر رہی ہیں ان کو کہا گیا کہ اس وقت جو حکومت بیانیاں بنا رہی ہے، یہ آئینی بیانیاں جو ویسے تو متفقہ رائے اکراس دا بورڈ لوگ یہی کہہ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ توجیہ انہوں نے نکال لی ہے کہ یہ 90 دن سے بھی آگے جایا جا سکتا ہے. لیکن ہوا بنیادی طور پر یہ کہ جب 1 مارچ کو سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، واضح فیصلہ دے دیا کہ الیکشن آپ کو کروانا پڑے گا 90 دن کے اندر، لیکن اس فیصلے کو لے کے آپ کو یاد ہوگا چوئی صاحب وہ 2-3 نہیں، یہ 3-4 کا فیصلہ ہے. یہ اس وقت جو شہزاد الہی صاحب اٹارنی جنرل تھے اور ان کے ساتھ جو محترم لا منسر صاحب تھے، انہوں نے اس فیصلے کو کس طرح متنازع بنانے کی ایک لا حاصل کوشش کی، یہ بھی سن لیں. اس کیس کے ریکارڈ میں 5 نہیں 7 معزز جج صاحبان کے فیصلے موجود ہیں. اس میں سے 2 معزز جج صاحبان نے 23/2 کو ان پٹیشنز کو ڈسمس کیا. آج 2 معزز جج صاحبان نے پھر پٹیشن کو ڈسمس کیا، تو 4 معزز جج صاحبان نے پٹیشن کو ڈسمس کیا، 3 معزز جج صاحبان نے پٹیشن کو مینٹینیبل قرار دیا. یہ لا منسٹر طارق صاحب ہمارے جو ہے نا اکثر چوئی صاحب تانا دیتے ہیں کہ آپ کی برادری کے جٹ ہیں، ان کو سن لیں ذرا. تو میرے خیال میں اس کے بعد نہ ریویو کی ضرورت ہے، نہ فردر تشریح کی ضرورت ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اٹارنی جنرل صاحب کی رائے آنے کے بعد اور اس آرڈر کو پڑھنے کے بعد ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ پٹیشنز 4-3 سے مسترد ہو گئی ہیں. 4 معزز جج صاحبان وہ لکھتے ہیں کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے. لیکن یہ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی وہ دڑم سے گر گیا، پھٹ گیا، غبارے سے ہوا نکل گئی، فیصلہ مان لیا گیا. پھر احسن اقبال صاحب چونکہ وہ اور زیادہ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، وہ انہوں نے پھر سمجھا، انہوں نے اس فیصلے کے حوالے سے کیا بات کی، یہ بھی سن لیں. جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور جو کہ مجھے بڑے ادب سے کہنا پڑتا ہے کہ نہایت اجلت میں دیا، ان کو چاہیے تھا کہ اس پر وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو موقع دیتے، ایک انفارمڈ ججمنٹ دیتے. انہوں نے ججمنٹ ان ہیسٹ دی ہے کہ جی ہم نے فلاں دن تک فیصلہ کرنا ہے، جلدی جلدی آپ سب باریاں بکا. اب جو الیکشن کمیشن نے بالکل یہ احسن اقبال صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ بڑے تحمل سے ساری چیزیں سوچنی چاہیے تھی. اب الیکشن کمیشن کو کیا کرنا تھا؟ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ڈسپائٹ بیسٹ ایفرٹس ہم نے تمام تر کوشش کی، نہ ہمیں وفاق سے نہ اور ہمیں پوزیشنل گورنمنٹ سے کوئی مدد نہیں ملی، لہٰذا ہم یہ نہیں کر پا رہے، الیکشن نہیں کروا پا رہے. یہ مدعا لے کے الیکشن کمیشن کو جانا تھا سپریم کورٹ کے پاس کہ جناب اعلیٰ جو ہے سپریم کورٹ کا حکم ہے، ہم اس حکم کو مبارک ہو جی عملداری کرنا چاہ رہے. جی چوئی صاحب جی کیا ہو گیا؟ ایک آپ کو اور مبارک ہو، کیا؟ آئین کی بہتری کے لیے، برتری کے لیے گورنر سرحد نے KPK نے ابھی لکھ دیا ہے کہ آپ بھی 8 اکتوبر سے پہلے الیکشن نہ کریں، نہیں تو آئین تباہ ہو جائے گا. لاؤ کر لو گل. نہیں وہ تو ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ تو چوئی صاحب کل جب 8 اکتوبر کا الیکشن کمیشن نے کہہ دیا، اس کے بعد تو سرحد کے گورنر کہیں یا نہ کہیں وہ تو کچھ کیا ہی نہیں. شاید آپ کو اگر غلط فہمی تھی نا، اچھا یہ آرکسٹریٹڈ ہے، بالکل. یہ اچھا ملی بھگت ہے، یہ تباہی کو دعوت دے رہے ہیں. آپ دیکھیں ابھی اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ بھی 8 اکتوبر مامیو 8 مہینے تھی کس طرح ملک نو آئین تو بغیر چلا سکتے 2 صوبیاں نو. چلیں چوئی صاحب یہ سپریم کورٹ جانے، پاکستان کا آئین جانے، ہم تو میسنجر ہیں، ہم نے تو فیکٹ سامنے رکھنے ہیں، جس نے چلانا ہے وہ چلاتا رہے اس ملک کو، ماموں نے چلانا ہے یا حالو نے چلانا ہے یا چاچو نے چلانا ہے. اچھا اس کے بعد جناب وی ول ناٹ الاؤ دس ٹو ہیپن. اچھا سر میرا اور آپ کا کیا، ہم تو بس لوگوں کو ہم نے بتانا ہے حقائق. ہم کیا پاکستانی شہری ہیں. جی بالکل چوئی صاحب. اچھا آگے چلیں. آج خواجہ آصف صاحب نے غیر ملکی میڈیا کو بلایا، غیر ملکی جو میڈیا کو بلا کے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے انہوں نے حقائق رکھے. وہ حقائق کیا رکھے؟ انہوں نے ویسے تو انگریزی میں ماشاءاللہ ساری کی ساری پریس کانفرنس کی. آئی ڈونٹ نو یہ کس نے سجیشن دی جو ہے ود ان گورنمنٹ کے خواجہ آصف صاحب. گورنر خود پھنس گیا بس. اچھا وہ خواجہ آصف صاحب یہ پریس کانفرنس جا کے کریں. میرے خیال میں فہد حسین ان کے پاس اچھے پڑھے لکھے، انگریزی بھی اچھی بولتے ہیں، وہ چلے جاتے تو زیادہ افیکٹولی پریس کانفرنس کرتے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں، سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے انتخابات کے لیے فنڈز فراہم نہیں کر سکتے، بیرونی اندرونی خطرات کے باعث پولنگ سٹیشن پر فوج کی تعیناتی مشکل ہے، الیکشن کے لیے وزارت خزانہ کے پاس فنڈز بھی نہیں ہیں، معاشی حالات سال میں 2 مرتبہ الیکشن کی وجہ کی اجازت نہیں دیتے. اور اس کے بعد وہ انہوں نے پھر عمران خان کے اوپر آ گئے. عمران خان آج کل امریکی سینیٹرز اور کانگریس مین اور دیگر سے اپنے حق میں بیانات دلا رہے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے پاکستان میں صورتحال کافی بہتر ہے.
زلمے خلیل زاد نے عمران خان سے متعلق بیان دیا. پاکستان میں بڑا یہاں پہ وہ ان کی حصے ظرافت کافی زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سے ایسے خان گزرے ہیں اور ان پر زلمے خلیل زاد نے کیوں بیان نہیں دیا, اور پاکستان میں عام انتخابات اکتوبر میں ہوں گے. یہ ماشاءاللہ جو اب تاریخ پہلے الیکشن کمیشن نے دی, اب آج خواجہ آصف صاحب نے بھی تاریخ دے دی. ایک اور ناظرین یہ جو بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس, بڑی اسٹوری بڑی مزے کی ڈیولپ ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن نے اپنے جو حکم نامہ جاری کیا اس کے اندر انہوں نے چودھری صاحب کوٹ کیا ہے سیکرٹری فائنانس کو. وہ کہتے ہیں کہ سیکرٹری فائنانس while briefing the commission stated that due to the paucity of funds and financial crunch the country is facing an unprecedented economic crisis and it was under compulsion by the International Monetary Fund IMF program which has set targets for maintenance of fiscal discipline and deficit. وہ جناب اعلیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری بات ہوئی ہے سیکرٹری فائنانس سے, الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے, وہ بھی کہہ رہا ہے فنڈز بھی نہیں ہیں اور ہمارے اوپر کافی سخت شرائط ہیں جو ہے آئی ایم ایف کی طرف سے, لہٰذا ہم پیسے تو سپیئر کر ہی نہیں سکتے. لیکن چودھری صاحب 150 ارب یہ اگلے 4-5 مہینوں میں انہوں نے بانٹنا ہے, وہ لیپ ٹاپ سے پتہ نہیں کیا اسکیم ہے. اچھی بات ہے, لوگوں کی بہتری کے لیے پیسے جو ہے اسپینڈ کرنے چاہیے. اس کے اوپر آئی ایم ایف نے جو ہے رد عمل اپنا دیا ہے. وہ رد عمل کیا دے رہے ہیں, انہوں نے بتایا سیکرٹری فائنانس کو کہ جناب اعلیٰ خضر صاحب ڈیسیژنز ریگارڈنگ دا کانسٹیٹیوشنلٹی فیزیبلٹی اینڈ ٹائمنگ آف دا پروونشل اینڈ جنرل الیکشنز rest solely with the Pakistan institutions. There is no requirement under Pakistan جو ان کا ہمارا ان کے ساتھ پروگرام ہے, supported program which could interfere with Pakistan's ability to undertake constitutional activities. The IMF sets aggregate general government targets. باقی وہ بیسیکلی یہ کہنے کہ یہ کچھ انگریزی کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب اعلیٰ ملک کے اندر آئینی اور قانونی اعتبار سے جو بھی فیصلے کرنے ہیں وہ جو پاکستان کا آئین, جو پاکستان کے ادارے سمجھتے ہیں وہ کریں. ہم نے کچھ نہیں کرا, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں, ہمارا صرف ایک ہی بات سے لینا دینا ہے, وہ ملک کے جو فائنینشیل جو حالات ہیں اس کے اوپر ہمارے ساتھ جب آپ نے چیزیں طے کرنی ہیں وہ ہمارا ٹارگٹ, ہمارا کوئی آپ یہ الیکشن کروانے نہیں کروانے اس حوالے سے کوئی طلب باسا نہیں ہے. ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, ملک کے اندر جو سیاست کو تھوڑا بہت سمجھتا ہے, پاکستان کے اندر پاکستان کے آئین کو تھوڑا بہت سمجھتا ہے اور قوانین کو تھوڑا بہت سمجھتا ہے, سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تھوڑا بہت سمجھتا ہے, وہ بالکل ان کے ذہنوں میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آئین کے اندر 90 دن کے اندر الیکشن کروانا, اگر کوئی اسمبلی تحلیل ہو جائے تو کوئی ہو نہیں سکتا, کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ آپ اسے باہر جائیں. شاہد حقان عباسی کا یہ ایک اس کے اوپر بیان آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے, اس کو دوبارہ آپ کو سنا دیتے ہیں. فائنانس منسٹر نے کہا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے دینے کو, تو آپ کا خیال ہے کہ ان کو بھی اب وہ پیسے آپ کو دینے پڑیں گے, بے شک آپ قرضہ لے کر دیں. یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ پیسے نہ دیں اور الیکشن نہ ہو پائیں. غیر معمولی حالات اگر ملک میں ہوں, آئین کے اندر گنجائش ہے کہ آپ الیکشن کمیشن ڈیلے کریں. اگر آپ ڈیلے کریں گے وہ چیلنج ہوگا سپریم کورٹ میں, اور وہاں پر الیکشن کمیشن کو جواز دینا پڑے گا کہ کیوں الیکشن ڈیلے ہوئے ہیں. آئین الیکشن کی تمام ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ ڈالتا ہے. اب جو اکثر ایک چودھری صاحب سارے لوگ ایک جو بات ڈسکس کر رہے ہیں نا, وہ یہ ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کے سامنے شواہد آگے مان لیا, ایگریڈ, ان کو فائنانس منسٹری, ان کو انٹیریئر منسٹری, ان کو وزارت دفاع, ان کو باقی تمام محکموں نے, پروونشل گورنمنٹ نے, قائم مقام جو ہیں, یہ بتا دیا کہ سر ہمارے پاس نہ پیسہ ہے, نہ افرادی قوت ہے, نہ ہم سیکیورٹی دے سکتے ہیں, اور یہ ایکسرسائز جو ہے الیکشن کی ہم نہیں کروا سکتے, تو وہ سارے کا سارا جو آپ نے جو مواد آپ کے سامنے پیش ہوا وہ فائل کی شکل میں آپ نے سپریم کورٹ کا جو 5 ممبر بینچ ہے جس نے یہ فیصلہ دیا ان کے سامنے رکھنا تھا کہ سر آپ نے یہ حکم دیا تھا, چونکہ آپ کا یہ حکم ہے سپریم کورٹ کا, ہم نے اس حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے تمام محکموں کو لکھا, ان محکموں کا یہ جواب ہے, تو جناب اعلیٰ آپ ہماری مدد کریں, آپ کیا کرنا ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے ایک زبردست 8-10 پیجز کا حکم نامہ جناب ایشو کر دیا, انہوں نے کہا جی یہ ہمارے ساتھ سامنے جواب آیا اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. جی جو صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وہ بھائی انہوں نے واقعی, ہم نے تو پہلے بھی یہی کہا کہ ان کا کام تھا اپنی ریزننگ کر کے اپنا ریفرنس بھیج دیتے سپریم کورٹ کو, جی آپ کا حکم سر ماتھے پر, لیکن ہمیں یہ پیسے دلوائیں, یہ بندے دلوائیں, یہ کرائیں, وہ کریں, تاکہ جو سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کرنا تمام محکموں کا
فرض ہے. اور چوہی صاحب میں اس دن موجود تھا, میں چوہی صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں اس دن سپریم کورٹ کے اندر موجود تھا. سپریم کورٹ نے واضح کہا اگر آپ کو کہیں سے کوئی پرابلم ہو رہی ہے, پیسے نہیں مل رہے, افرادی قوت نہیں مل رہی, تو آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کی مدد کریں گے. یہ بالکل بات ہوئی تھی اس دن کورٹ کے اندر. جی وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو خیبر گورنمنٹ کے جو سابق محکمہ ہے جی انہوں نے حکم دیا کہ جی الیکشن نہیں کرانے, تو ہم کیا کریں گے. یہ اس کے تحت آڑ میں یہ غلط بیانیاں کر کے قوم کو کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں یار, جتنا الیکشن کمیشن کو پیسے چاہیے اس تو دگنے تو روز ملک سے اکٹھے ہوتے ہیں ریونیو. کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ دیکھ لیں کتنے بلین ابھی تک جمع ہو چکا ہے اسی مہینے میں. تماشے لگائے ہوتے ہیں. کتنا اب $48 کے کتنے پر آ گیا ہوا ہے. چلیں چوہی صاحب, یہ اب دیکھنا یہی ہے کہ آنے والے ہفتے کے اندر سپریم کورٹ کے سامنے دوبارہ مسئلہ پیش ہوگا تو اس کا کیا حل نکلتا ہے. ہم سب کی دعا ہے کہ ملک کے اندر جمہوریت پھلے پھولے اور ملک کے اندر آئین اور قوانین کی پاسداری ہے وہ تمام جو اطراف کے اندر ہو اور بغیر کسی کی وجہ کے ہو. آج کے لیے اتنا ہی, اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.